جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ مجھے لوگوں کو نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچے کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچے جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کیا کرو جیسے وہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ بہت لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے ہوئے کو منا رہے ہو۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ بات ہمیشہ تمیز سے یا اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتے ہیں مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجے ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجے آنا کو جگا دیتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کی بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے جلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دے۔ 3 لوگ سے جب آپ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ آپ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ معجزوں کا واسطہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ خوش ہونا، خوش رہنا، خوشی بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی، عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کے مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔
دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تب اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ فکر نہ کرے لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہو اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کی عادت نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکان کے اینٹ بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اے راز کے طالب، اس حقیقت کو سمجھ، اگر تجھ میں درد ہے تو جان لے تجھے رب کا پتہ مل گیا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ غصے کے ایک لمحے پر صبر کرو گے تو ساری زندگی کے غم سے بچ جاؤ گے۔ انسان خود 1000 غلطیاں کرے مگر خود سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا، مگر دوسروں کی ایک غلطی کو نفرت کی وجہ بنا لیتے ہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن اچھا سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہذا خود کو مضبوط کر لے تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ بہترین ملغب وہ ہے جس کے پاس الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔
ہم اتنا روز اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا روز دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ مر جائیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نسی ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا انشاءاللہ۔